سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائش اور اقامہ کے قوانین واضح ہیں۔ آج ہم سے ایک قاری نے سوال کیا ہے کہ اگر فیملی کا سربراہ فائنل ایگزٹ ویزا لگوا لے تو چھٹیوں پر گئے اس کے اہل خانہ کے ویزے کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ خروج عودہ اور خروج نہائی کے حوالے سے ایک شخص نے معلوم کیا ہے کہ میرے بچے خروج عودہ پر گئے ہوئے ہیں، اب میں فائنل ایگزٹ پر جانا چاہتا ہوں۔ خروج عودہ پر گئے ہوئے اہل خانہ کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا؟ خروج عودہ پر جانے والوں کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ جوازات کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق جب سربراہ خانہ کا خروج نہائی لگتا ہے تو سسٹم میں زیر کفالت کا بھی خروج نہائی لگ جاتا ہے، کیونکہ مرافقین اپنے سربراہ خانہ کی زیر کفالت ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سٹیٹس بھی فائنل ایگزٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ واضح رہے جوازات کے قانون کے مطابق وہ افراد جو خروج عودہ یعنی ایگزٹ ری انٹری پر گئے ہوئے ہیں ان کا فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ قانون تمام افراد پر لاگو ہوتا ہے، خواہ وہ اہل خانہ یعنی مرافقین ہوں یا ورک ویزے پر مقیم کارکن۔ البتہ اہل خانہ کے لیے صورتحال مختلف ہے۔ اگر وہ خروج عودہ پر گئے ہوئے ہیں اور سربراہ خانہ ان کے سٹیٹس کو فائنل ایگزٹ میں تبدیل کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا، مگر جب سربراہ خانہ کا فائنل ایگزٹ لگ جائے تو خود کار طور پر تمام اہل خانہ جو زیر کفالت ہیں ان کا بھی خروج نہائی لگ جائے گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ خروج نہائی کے لیے پاسپورٹ کی کم از کم مدت کتنی ہونی چاہیے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج نہائی ویزے کے لیے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں کم از کم 60 دن تک باقی ہونے چاہیے۔ اگر مدت اس سے کم ہے تو خروج نہائی جاری نہیں کیا جا سکتا۔ خیال رہے کہ محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق جب کسی کارکن کا خروج نہائی ویزا یعنی فائنل ایگزٹ لگایا جاتا ہے اس کے بعد اسے 60 دن کی بھی مہلت ملتی ہے۔ اس دوران کارکن کو سفر کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کی تمام سروسز ڈیجیٹل کی جا چکی ہیں، اس اعتبار سے سسٹم میں خروج نہائی پر کی جانے والے پاسپورٹ کی انتہائی مدت کا نظام بھی سسٹم میں فیڈ ہے۔ اس طرح کے مزید سوالات کے جوابات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے urdunews.com۔